अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शकील ख़ान। आप देख रहे हैं तब्दीली न्यूज़ का खसूसी प्रोग्राम कहानी नेरून कोट की, जिसमें हम आपको हैदराबाद का तारीख़ी पस मंज़र और जदीद हैदराबाद के हवाले से और नेरून कोट के हवाले से जो भी इसका तारीख़ी पस मंज़र या मौजूदा हालात हैं उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो के मकबरे पर, जो कि हैदराबाद के बानी हैं, जिन्होंने नेरून कोट से तब्दील करके इस शहर का नाम हैदराबाद रखा। तो आइए नाजरीन, लेके चलते हैं आपको नेरून कोट से हैदराबाद तक के सफ़र। ये कहानी है एक शहर की जो सदियों की तारीख का अमीन है। इसका कदीम नाम था नेरून कोट। सिंध के कदीम इलाकों में से एक था, जो अपनी मजबूत किलाबंदी और तारीखी अहमियत की वजह से मशहूर था। नेरून कोट का किला सिंध के मुख्तलिफ हुक्मरानों के लिए मजबूत पनाहगाह था। यहाँ के लोग अपनी कदीम रिवायात के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन वक्त ने इस शहर की किस्मत बदलने का फैसला कर रखा था। फिर कलोड़ा खानदान का दौर शुरू हुआ। जब कलोड़ा खानदान के हुक्मरान मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो ने नेरून कोट की सरजमीन पर कदम रखा तो उन्होंने शहर का नाम तब्दील करके हैदराबाद रख दिया। मैं मौजूद हूँ मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो की मज़ार पे। आइए हम जानते हैं यहाँ के खादिमुल फुकरा से यहाँ की हिस्ट्री। गुलाम शाह कलोड़ो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह की उधर मज़ार से यहाँ तशरीफ़ लाए। यहाँ पर ये जो पहले जगह पहले बनी हुई थी, ये साईं की एक बैठक है। यहाँ से बैठ के पक्के किले जाते थे, वो यह तख्तगाह साईं का पक्का किला है। पक्का किला वहाँ से हुकूमत अपनी संभालते हैं। पहले क्या है कि नेरून कोट था, छोटा सा गाँव था। उसके बाद साईं जब तख्त पे बैठे तो उसने बादशाह शुरू की, तो उसने नेरून कोट से नाम जो है हैदराबाद नाम रखा। उसके बाद साईं की जो हिस्ट्री हैदराबाद नाम रखा। अच्छा, हमें ये बताएं कि इनको मछली वाले बाबा भी कहा जाता है, तो उसकी आप हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं कि इनको मछली वाले बाबा क्यों कहा जाता है। मछली वाले बाबा साईं का इधर पहले एक कुआं था और पानी का तालाब था। तालाब के अंदर जिंदा मछली लाके जो साईं के मुरीद थे वो लाके छोड़ते थे अंदर। साईं को वो जो साईं के फ़कीर थे खादिम फुकरा, वो साईं को मछली वो पेश करते थे, खाने में पेश करते थे। ऐसे कि सिलसिला चलता रहा। आगे चल के वो साईं पर्दानोश हो गए। तो साईं के जो मुरीद थे वो आने लगे तो दुआ मांगने लगे अंदर। तो उन्होंने बोला कि हम क्या लेके आए साईं के पास, क्या बाँटें आके। फिर वो हमारे बड़ों ने बताया कि यहाँ आप मछली बाँटो, क्योंकि मछली साईं को पसंद थी। तो वो मछली का सिलसिला शुरू हो गया। उसी टाइम से लेके आज तक वो मछली चल रही है। लेकिन मछली वाले बाबा नाम नहीं है साईं का, नाम है हज़रत मियाँ गुलाम शाह कलोड़ा अब्बासी। मछली वाले बाबा ये हमारे जो मुहाजिरीन जो आए हुए हैं उन्होंने नाम रखा है इसका, क्योंकि उनको पूरा नाम आता नहीं है सही तरीके से। वो मछली लाते हैं, वो बोलते हैं ये मछली वाले बाबा है। आज भी आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये मछली वाला बाबा से मशहूर होंगे, आप हज़रत गुलाम शाह कलोड़ा के नाम से मशहूर नहीं है। हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है।
اب اپنی ایک نئی پہچان کے ساتھ ابھرنے لگا تھا۔ نیرون کوٹ کا نام تبدیل ہونا صرف ایک تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ حیدرآباد کلوڑا حکمرانوں کے زیر سایہ ایک جدید شہر کی شکل اختیار کر رہا تھا جو علم، تہذیب اور ثقافت کا مرکز بننے لگا۔ جیسا کہ ناظرین میاں غلام شاہ کلوڑوں کے خادم و فقراء سے ہم نے بات کی اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح میاں غلام شاہ کلوڑوں بٹشاہ سے حیدرآباد آئے اور انہوں نے نیرون کوٹ کا نام حیدرآباد رکھا۔ ہم اس وقت یہاں پہ موجود ہیں میاں غلام شاہ کلوڑوں کے صاحبزادے میاں سرفراز شہید کلوڑوں کی مزار کے اوپر کہ ان کی وفات کے بعد، میاں غلام شاہ کلوڑوں کی وفات کے بعد انہوں نے حیدرآباد کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی۔ آئیے ہم اس کے حوالے سے کچھ معلومات لیتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں یہاں کے گادی نشین ولی محمد عباسی کلوڑوں صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں گے مزید جو میاں سرفراز شاہ کلوڑوں کی جو خدمات رہیں اپنے والد محترم کی وفات کے بعد، تو ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، وہ ہمیں کچھ بتائیں گے۔ میاں سرفراز تک جو شہادت کا سلسلہ یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو میاں سرفراز میاں غلام شاہ کے بڑے فرزند ہیں جو 1775 میں محلاتی سازش کے تحت جو ہے وہ ان کو شہید کیا گیا۔ اپنے ان کے چچا تھے میاں عبدالنبی، اور جو ہے ان کے بعد جو ہے ان کی جو زوجہ تھی بی بی جانی بیگم، انہوں نے جو ہے یہاں پر جو ہے ان کی درگاہ تعمیر کروائی، اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر جو اپنے خاندان اہل و عیال کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہاں پر رہائش کی۔ میاں سرفراز حویلی جو ہے اب یہاں موجود ہے، اور اس کے بعد جو یہ وقف زمین جو تقریباً 45 ایکڑ زمین تھی جو اپنے اہل و عیال میں وقف کر کے گئے۔ اس کے بعد جو نسل در نسل جو ہے ان کے جو خاندان میں سے جو سجادہ نشین 1934 میں میاں ولی محمد، ڈاکٹر ولی محمد جو سجادہ نشین تھے، ان کی خدمات یہ رہی کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ بامبے سے گریجویٹ تھے، ویٹنری سرجن تھے، اور اس کے بعد جو ہے 47 میں جو مائگریشن ہوئی ہندوستان سے جو لوگ آئے ان کو پوری سرفراز کالونی میں جو ہے انہوں نے آباد کیا، اور جو ہے ان کو جھگیاں لگانے کی اجازت دی، اور اس کے بعد جو یہ سرفراز کالونی جو ہے میاں سرفراز کے نام سے قائم ہوئی۔ اچھا، یہاں پہ چہلم امام حسین کے روز یہاں پہ ایک پرانی ایک روایت چلی آ رہی ہے حیدرآباد کے لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اندرون سندھ سے بھی، کراچی سے بھی، بہت دور دراز شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں، ایک جو پلے بھرے جانے کی ایک روایت ہے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے عوام کو کہ وہ کیا روایت ہے اور وہ کب سے چلی آ رہی ہے؟ صحیح، یہ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا جو میاں غلام شاہ کلوڑ جو تھے وہ اہل بیت سے ان کی بڑی محبت رہی ہے، تو اسی لیے جو ہے نیرون کوٹ سے جو ہے انہوں نے حیدرآباد کا جو ہے مولا علی کی چاہت میں حیدرآباد نام رکھا، اور وہی تسلسل جو اولادوں میں بھی وہ چیزیں شفٹ ہوئیں، تو ان کی میاں سرفراز بھی ان کے بھی دیوان ایران میں ہیں، دیوان سرفراز، اور میاں سرفراز خود جو ہے فارسی کے بڑے شاعر رہے، جو ایک نفیس، اور جو ہے ان کو جو دعا تھی میاں غلام شاہ میاں سرفراز کو، وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی دعا سے وہ جو ہے ان کو جو ہے یہ ولایت ملی۔ جو میاں غلام شاہ بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ وہ ولی کی بھی حیثیت رکھتے تھے، میاں سرفراز کو بھی وہ ولایت قید میں ملی۔ میاں سرفراز جو محلاتی سازش کے بعد جو ہے ان کو قید کیا گیا، اس کے بعد جو ہے میاں سرفراز نے قید میں جو ہے عبادت کی، اور رسول پاک جو ان کو خواب میں آئے کہ اے سرفراز تمہیں آخرت کی بادشاہت چاہیے یا دنیا کی، تو میاں سرفراز نے جو ہے آخرت کی بادشاہت کو ترجیح دی، تو اس لیے وہ جو ولی بنے۔ اور ان کی ایک سندھی میں خصوصی ایک جو مدح ہے جو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کی جاتی ہے، جو اکثر جو ہے ہمارے جو قدیمی حیدرآباد کے لوگ جو ہیں وہ جو ہے قرآن پاک پڑھنے کے بعد جو میاں سرفراز کی مدح ضرور پڑھا کرتے تھے،
تو اس وہ پندہ پڑھنے سے جو ہے لوگوں کی جو ہے حاجتیں پوری ہوتی تھی. میاں سرفراز کی شہادت کے بعد جو میاں سرفراز کی جو زوجہ تھی میاں بی بی جانی بیگم, ٹھیک ہے, یہ سلسلہ انہوں نے 1785-80 میں یہ انہوں نے سلسلہ شروع کیا. چند جو ہے ان کی جو مرید تھی انہوں نے بی بی زینب علیہ السلام کی نسبت سے ایک چھوٹی سی دعا پلو میں رکھ کے دعا مانگی, جو جیسے جھولی پھیلائی جاتی ہے اس طرز کی جو ہے یہ اس کو انہوں نے پھر آگے چل کے سندھی میں اس کو سکھاں کہتے ہیں. بعد میں جو ہے ہندوستان سے جو لوگ آئے انہوں نے اپنے عقیدے کے حساب سے پھر انہوں نے نام رکھا پلو بھرائی. یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی جو ہے بی بی زینب علیہ السلام کی نسبت سے خصوصی جو ہے امام حسین کے چہلم پہ کی جاتی ہے دعا. یوں نیرون کوٹ سے حیدرآباد تک کا یہ سفر اس شہر کی تاریخ کا حصہ بن گیا. آج حیدرآباد پاکستان کا اہم شہر ہے جو اپنی تاریخی اور ثقافتی ورثے کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے. یہ شہر اپنی زمین کی کہانی اور روایات کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. حیدرآباد جسے کبھی نیرون کوٹ کہا جاتا تھا اپنی تاریخ اور شناخت کے نئے قصے کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. کیمرہ مین شاکر قریشی کے ساتھ شکیل خان، تبدیلی نیوز.